لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کی یہ توحید و سنت کانفرنس پہلے کلمے میں دو ہی جز ہیں، اللہ کی توحید ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ توحید بنیاد ہے۔ جب اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج رکھا، نبوت ملی، حکم دیا اللہ نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ فرمائیں جو آپ پہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل کی ساری کپنی کھڑی، پہلے پوچھ تو لوں ان کا میرے متعلق کیا خیال ہے۔ حضور پوچھتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کذبا، مجھے جھوٹا جانتے ہو یا سچا؟ سب نے کہا محمد ہم آپ کو سچا تو کہہ سکتے ہیں پر جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑی کی پرلی طرف سے فوج آ رہی ہے، تمہیں ہلاک کر ڈالے گی، دیکھتے ہیں چاروں طرف نظر نہیں آتی، کہنے لگے محمد ہماری نگاہیں کام نہیں کر سکتی لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ فرمایا اگر میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا تو آؤ، ایک ہی دعوت ہے، وہ کون سی دعوت ہے؟ قولوا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات کس کے قبضے میں؟ بس یہ بات کرنی تھی، سب مخالف ہو گئے۔ امام حالی حضور کی اس دعوت کا یوں ذکر فرماتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ایک آواز لگائی تو معلوم یہ ہوتا ہے بنیادی چیز کیا ہے؟ لا الہ۔ اب لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، یقین کریں گے، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو جتنا بھی گند ہوگا، جتنا بھی شرک کا گندا مادہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کے یقین کرنے کے ساتھ سب کچھ نکل جائے گا۔ جب محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو بدعات کی جتنی غلاظت ہوگی وہ سب نکل جائے گی، اور سنت رسول اللہ سے تیرا باطن صاف ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
اس پاکستان کے اندر اگر صحیح توحید و سنت کا کام کیا ہے تو میرے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایک مرد مجاہد تھے، چونکہ ہمارا تو بڑا قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، راول پنڈی کے اندر تالاب والی مسجد تھی، وہاں ایک درزیوں کا کام کرنے والا تھا، وہ جمعہ حضرت کے پیچھے پڑا کرتا تھا۔ کہنے لگا حضرت وہاں سب بریلوی ہیں، دیوبندی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت نے اپنے طالب علموں کو فرمایا کہ عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ حضرت بھی پہنچ گئے، امام بھی بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے درس قرآن شروع فرما دیا۔ جب درس قرآن شروع فرمایا، 1.5 گھنٹہ بیان کیا، محلہ کے کئی لوگ کہنے لگے وہ شیخ القرآن تو نے قرآن بیان کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ یہ شیخ تھے ہمارے، جب ضیاء الحق کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق اس مدرسہ میں آئے۔ کہاں آئے؟ اس مدرسہ میں آئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے ضیاء الحق صاحب، یہ سوار خان جو ہے نا، اس کو ہٹا دو یہاں سے۔ اور جب میں ایک مرتبہ لاہور گیا، وہاں پتا چلا کہ حضرت کی تقریر ہے مزنگ چونگی میں، حضرت کی تقریر تھی، میں بھی وہاں پہنچا۔ رات 12:30 بج چکے تھے، شیخ القرآن نے مزنگ چونگی کے اسٹیج پہ تقریر فرماتی ہوئے فرمایا، یہ 12:30 بجے ہو رہے ہیں، غلام اللہ اس مزنگ چونگی کے اسٹیج سے اعلان کرتا ہے جو جنرل سوار گورنر پنجاب کو مارے گا، مارنے کے بعد اسے قتل کرے گا۔ فرمایا میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ ایسی بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ نڈر تھے، مجاہد تھے، اور ہم نے یہ سارا جہاد ان سے سیکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالی علماء دیوبند کو وہ مقام عطا فرمائے جو شیخ القرآن کا تھا۔ اور آج کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج اسلام کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے۔ آج دیندار لوگوں کو نظروں سے گرایا بھی جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ پاکستان کا مطلب بولو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ ہاتھ سے دین دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہاتھ سے دین دے کے اگر آزاد ہو ملت، تو ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ قوم مذہب سے ہے،
مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور نام کیا ہے؟ ہم مدینہ کے چاہنے والے ہیں، مدینہ کے، اور ہمارا ہر قدم جو ہوگا کس کے مطابق ہوگا؟ کس کے مطابق ہوگا؟ ریاست مدینہ کا ہوگا۔ وہ مدینہ والے کی شکل تو بنا کے دیکھ ذرا، تجھے کیا پتا ہے کہ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کے چاہنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ کیا تھے؟ صحابہ تھے۔ آپ کو پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ پتا ہے؟ جو مسجد میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو میدان جہاد سے کامیاب ہو کے آئے اسے کیا کہیں گے؟ اور جو فیصلہ صحیح کرے اسے کیا کہیں گے؟ اور جو قرآن صحیح پڑھے اسے کیا کہیں گے؟ قرآن کا قاری کہیں گے۔ جس نے ایمان سے میرے نبی کا دیدار کیا اسے کیا کہیں گے؟ وہ بولو کیا کہیں گے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو مدینہ کی بات تو نبی کے صحابہ کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج کیا حالت ہے؟ آج سے صدیوں پہلے، صدیوں پہلے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر فرمایا تھا، گرب میرو سگ وزیرو موشرادی باکنن، گرب میرو سگ وزیرو موشرادی باکنن، بلے کو ملک کا سربراہ بنا دو۔ کس کو؟ بلے کو۔ سگ وزیرو، کتے کیا ہوں؟ وزیر ہوں۔ موشرا دیوان کنن، چوہے کو عدالت عالیہ کا۔ ای چنی ارکان دولت ملک رابی راں کنن، یہ احباب بنانے والے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ ملک کو ویران کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، ساتھیوں، اصل بات یہ ہے، مدینہ کا تو نام ہے، راضی کرنا ہے کس کو؟ نہیں، کس کو؟ یہود و نصارہ کو۔ راضی کرنا مدینے کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ بولو کون سا ہے؟ اس میں حضور کو کیا عطا ہوا؟ کیا عطا ہوا؟ معراج۔ معراج پہ حضور جاتے ہیں۔ جب معراج پہ حضور جاتے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، آسمانوں سے آگے جاتے ہیں، جبریل امین پیچھے ہو رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں تجھ جیسا با وفا رفیق میرے ساتھ کیوں بے وفائی کر رہا ہے؟ آگے سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میرے پر کیا ہے؟ نوری ہیں۔ آگے کس کی تجلی ہے؟ آگے کس کی تجلی ہے؟ اگر یکسر موہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں جبریل کی انتہا ہے، محمد کے جوتوں کی ابتدا ہے۔
پھر اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، نبی قاصد بن کے بیٹھے، نبی قاصد ہیں، خدا مقصود ہیں، نبی عابد ہیں، خدا معبود ہیں، نبی طالب ہیں، خدا مطلوب ہیں، نبی مانگنے والے، خدا دینے والا، نبی نظرتے ہیں، کبھی حسنین کو اٹھاتے ہوئے نظرتے ہیں، کبھی علی کو اٹھاتے ہوئے نظرتے ہیں، ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ نظرتے ہیں، مکہ میں نظرتے ہیں، مدینہ میں نظرتے ہیں۔ جو نظرتا ہے وہ آپ کا، میرا، سب کا رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ ہے۔ جو نہیں نظرتا بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ جو نہیں نظرتا وہ کون ہے؟ خدا ہے، جو آپ کا، میرا، سب کا مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ لیکن یقین کر لینا چاہیے، نبی نبی ہیں، خدا خدا ہے۔ نبی نبی ہیں، خدا خدا ہے۔ یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتے اور وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا فرمایا کریں، جو میں نے پہلا کلمہ پڑھا، اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، مولانا اشرف علی صاحب، یہ وہ مدرسہ جس کے لیے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے محنتیں فرمائی، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ بارے الہ میں یہی کہہ سکتے ہیں، اے خدا ای جام را کاہن بیدار، فیض او جاری ببد لیل و نہار۔